الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر بھینس کی قربانی کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ اس کی قربانی کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو اولاً شرعی حکم سماعت فرما لیجئے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو آیات مبارکہ جانوروں کے حوالے سے بیان کی گئیں، اس میں سے چند ایک استدلالات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قربانی کا ذکر ارشاد فرمایا، وہیں پر جو لفظ استعمال کیا گیا بہیمۃ الانعام کا، جیسا کہ پارہ 17 سورۃ الحج آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرمایا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ارشاد فرمایا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ تو یہاں انعام کا ذکر کیا، اور انعام سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہی میں سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 کے اندر اس کی وضاحت بیان کی جاتی ہے۔ جہاں اس وضاحت کو بیان کیا گیا، وہیں پر یہ بھی بیان کیا گیا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، یعنی ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا۔ تو یہاں ایک بات ہمیں پتہ چلی کہ اولاً جو لفظ استعمال فرمایا وہ بہیمۃ الانعام کا، اور پھر انعام کی وضاحت جب ارشاد فرمائی تو اس کے تحت گائے کو بھی ذکر فرمایا ہے، یعنی گائے انعام کے تحت داخل ہے۔ تو اسی طرح مفسرین نے اور محدثین نے اور فقہاء نے یہ بات بیان کی ہے کہ جس طرح گائے انعام کے تحت داخل ہے، تو اسی طرح بھینس بھی انعام کے تحت داخل ہے۔ جو حکم گائے کا ہوگا وہی حکم جو ہے وہ بھینس کا سمجھا جائے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھی، جس حدیث مبارکہ میں قربانی کا حکم ارشاد فرمایا گیا اور وہاں پر بکر کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اہل لغت نے، محدثین نے، فقہاء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ بھینس بھی اسی بکر کے تحت داخل ہوگی، جو حکم اس کا ہوگا وہی بھینس کا سمجھا جائے گا۔ اس حوالے سے تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر در منصور کی ایک روایت سماعت فرمائیے۔ حضرت لیث بن ابی سلیم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بھینس اور بختی اونٹ یہ ازواج ثمانیہ، یعنی جو 8 قسمیں جانوروں کی بیان کی اور اسی کے اندر گائے کا ذکر کیا، تو فرمایا کہ بھینس اور بختی اونٹ بھی انہی کے اندر شامل ہیں۔ اور اس بات کو تفسیر ابن ابی حاتم جلد 5 صفحہ 1403 پر بیان فرمایا گیا، اور تفسیر در منصور جلد 3 صفحہ 371 پر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ مشہور محدث ہیں، انہوں نے بھی اسی بات کو بیان کیا کہ بھینس انعام کے تحت داخل ہے اور اس کی قربانی جائز ہے۔ الموسوعہ فقیہیہ، اس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ الانعام سے مراد 3 قسمیں، یعنی اونٹ، گائے اور بکری، یہ تینوں ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں برابر ہے کہ وہ گائے عربی ہو یا وہ بھینس ہو، یعنی بھینس کو بھی گائے ہی کی یہ قسم جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے۔ اب آ جائیے اہل لغت کی طرف کہ کیا لغت والے بھینس کو گائے کی قسم شمار کرتے ہیں اور دونوں کا حکم ایک ہی مانتے ہیں؟ اولاً یہ سماعت فرمائیے کہ جس حدیث مبارکہ میں قربانی کا حکم دیا گیا اور وہاں بکر کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اہل لغت اس بات پر متفق ہیں کہ بھینس بھی بکر یعنی گائے ہی کی جنس سے تعلق رکھتی ہے، اور دونوں کی ایک ہی نوع ہے اور ایک ہی قسم ہے۔ عربی زبان کی مشہور کتاب لسان العرب میں ہے والجاموس نوع من البقر، یعنی بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح تاج العروس میں ہے الجاموس نوع من البقر،
بھینس گائے ہی کی ایک نوع ہے۔ اسی طرح المعجم الوسیط میں ہے الجاموس حیوان اہلی من جنس البقری، کہ بھینس ایک پالتو جانور ہے جو گائے کی جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ 3 مشہور کتابوں کا حوالہ دیا گیا۔ اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لغت والوں نے بھی بھینس اور گائے کو ایک ہی قسم شمار کیا ہے، اور دونوں کا حکم بھی ایک ہی سمجھا جائے گا۔ اب آ جائیے فقہا کی طرف کہ فقہا نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ امام فخر الدین قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی اس چیز کو ذکر کیا کہ گائے اور بھینس ایک ہی قسم ہے اور بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جب فقہا زکوٰۃ کے احکامات کو بیان کرتے ہیں تو بھینس کو گائے کی جنس سے شمار کیا جاتا ہے۔ جو حکم گائے کا بیان کرتے ہیں وہی حکم بھینس کا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح الاموال للقاسم ابن سلام جلد 1 صفحہ 476 پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ حکم بیان کیا گیا کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم بیان کیا کہ بھینسوں کی زکوٰۃ بھی اسی طرح لی جائے جس طرح گائے کی زکوٰۃ لی جاتی ہے، یعنی آپ کے نزدیک بھی بھینس کا وہی حکم تھا جو گائے کا حکم ہے۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ رد المحتار کتاب الزکوٰۃ کے اندر اسی چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ قربانی اور سود کے معاملے میں بھینس گائے کی مثل ہے۔ اب کتاب الاجماع میں کتاب الزکوٰۃ جلد 1 صفحہ 45 پر ہے کہ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے کی طرح ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر محمد بن المنذر النیشاپوری اپنی کتاب الاجماع میں لکھتے ہیں وَاجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقَرِ، کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینسوں کا حکم وہی ہے جو گائیوں کا حکم ہے۔ اب ان روایات سے اور جو فقہا کا مذہب مختلف کتابوں سے ہم نے سنا، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ جو حکم گائے کا وہی حکم بھینس کا سمجھا جائے گا، اور ان علماء نے اس چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ بھینس کی قربانی بھی گائے کی طرح جائز ہے۔ اور پھر مختلف ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر مختلف روایات بھی ذکر فرمائی ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، جیسا کہ مشہور و معروف محدث زین العابدین محمد عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ معتبر محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق کے اندر یہ روایت بیان کی ہے الجاموس عن سبعۃ الاضحیہ، یعنی بھینس 7 قربانیوں کی طرف سے کافی ہے، یعنی 7 بندے اس کے اندر شریک ہو کر اپنی اپنی قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسند الفردوس میں امام ابو شجاع نے اس چیز کو بیان کیا ان علی الجاموس تجزئ عن 7 فی الاضحیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بھینس قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ اب یہ روایات بھی ہم نے سن لی، قرآن پاک سے جو استدلال کیا گیا وہ بھی ہم نے سنا، اور فقہا نے، محدثین نے اور ائمہ تفسیر نے اپنے اپنے علم کے مطابق جو سمجھا وہ ہمیں بیان کیا، اور سب کی یہ متفقہ رائے ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے اور بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے اگر شیطان کسی قسم کا وسوسہ دلائے کہ بھینس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو اس شیطانی وسوسے کی طرف دھیان نہ دیا جائے،
بلکہ آئمہ و علماء کی پیروی کہ جن کی پیروی کا حکم اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا، ان کی پیروی کے اندر ہمیں بغیر کسی شک و شبہ اور بغیر کسی وسوسے کے بھینس کی قربانی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمانے والا ہے۔ تو پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ بھینس انعام کے تحت بھی داخل ہے، اور حدیث پاک کے اندر جو بکر کا ذکر کیا گیا اس کے تحت بھی داخل ہے، تو اس لحاظ سے اس کی قربانی کے اندر کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی کرنا بالکل درست ہے۔